السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کا مضمون ان انتخابات سے متعلق ہے جو بر صغیر کے تقسیم ہونے سے پہلے ہوئے تھے۔ وہ آخری انتخابات جو فیصلہ کن ثابت ہوئے تھے۔ پہلا انتخاب ہوا تھا 1936 میں، جس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد اعظم نے ان انتخابات کو جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، جبکہ کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کہ کانگریس مسلمانوں ہندو سب کی نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن مسلم لیگ نے اتنی سیٹیں جیتیں کہ اس سے ضابط پتہ چل گیا کہ نہیں، مسلم لیگ نمائندہ جماعت ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی جس کا فیصلہ ہونا ضروری تھا، اور اسی پر انحصار تھا تقسیم ہند کا۔ اور پھر 1945 میں دوسرے انتخابات ہوئے، یعنی آزادی سے 2 سال پہلے۔ وہ تو یہ سمجھے کہ بالکل تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ بالکل واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ مسلم سیٹیں جیتی ہیں۔ انتخاب میں ہوا یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے لیے سیٹیں ریزرو کر دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر 100 سیٹیں اگر ٹوٹل ہیں کسی صوبے کی، تو اس میں سے سمجھیے کہ 40 سیٹیں مسلمانوں کے لیے یا 30 سیٹیں مسلمانوں کے لیے۔ اب ان سیٹوں پر کانگریس بھی حصہ لے رہے تھے، دوسری جماعتیں بھی حصہ لے رہی تھیں، مسلم لیگ بھی حصہ لے رہی تھی، کچھ تھوڑے بہت آزاد نمائندے بھی تھے۔ لیکن جب انتخابات ہوئے اور نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ مسلم سیٹیں جو ہیں ریزرو، اس میں سے اکثریت مسلم لیگ جیت گئی ہے، تھوڑی بہت کانگریس کو ملی، اکا دکا آزاد ممبر میں سلیکٹ ہوئے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ کن انتخابات تھے 45 کے، لیکن اس کا بنیاد پڑ گئی تھی 1945 سے۔ اسی کا احوال آج کے مضمون میں ہے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں، سماعت فرمائیے غور سے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا سازشیں ہوئیں ان انتخابات میں، اور مسلمانوں نے ہر سازش کا کس طرح مقابلہ کیا، اور قائد اعظم نے کس طرح فیصلہ کن کردار ادا کیا ان معاملات میں۔ اس مضمون کا عنوان ہے کانگریسیوں کو شکست فاش۔ ٹائٹل لکھتے ہیں، ان تاریخی انتخابات کا قصہ جن کے ذریعے صدیوں سے دیکھا جانے والا ایک حسین خواب حقیقت میں ڈھل گیا۔ اس کے مصنف ہیں نثار احمد چودھری۔ 1945 کے آغاز میں جنگ عظیم دوم فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ 1945 میں جنگ سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی فائنل سچویشن میں تھی۔ جرمنی کو شکست پر شکست ہو رہی تھی۔ دو فریق تھے ہمیں معلوم ہے، ایک اتحادی یورپین اور روس وغیرہ مل کے امریکہ، اور دوسری طرف جرمنی، جاپان اور کچھ اور دوسرے ممالک تھے۔ تو جرمنی کو شکست ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جاپان کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ وہ تنہا زیادہ دیر تک اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے برطانوی ہند کی حکومت نے جنگ کے سلسلے میں جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جنگ کے بعد جنگی صنعت و معیشت ختم ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملک میں بے روزگاری، اضطراب اور بے چینی کا ایک سیلاب آ جائے اور کسی بھی احتجاج کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو جائے۔ اگر سیاسی وعدے پورے نہ کیے جاتے تو سیاسی جماعتیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ یعنی بے چینی تو تھی انڈیا میں خاص طور سے، اور آزادی کے لیے جو جدوجہد تو چلی رہی تھی۔ تو اس وقت کی پھر انگریز حکومت نے سوچا کہ ان کو اب قابو کیا جائے اور ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں، ان کے ضرورتیں پوری کر دی جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے بعد پھر یہ کوئی بڑی تحریک شروع کر دیں اور پھر قتل و غارت گری شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے واسرائے اس وقت کے جو تھے لارڈ ڈیول نے سیاسی حل کی طرف اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
ان کے ایما پر سر تیج بہادر سپرو نے غیر جماعتی کانفرنس کی طرف سے تجاویز پیش کی، جن میں عبوری حکومت کا نقشہ اس طرح تجویز کیا گیا کہ مسلمانوں کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر نمائندگی دی جائے، یعنی انگریزوں نے محسوس تو کر لیا تھا کہ مسلمان چین سے بیٹھیں گے نہیں، اپنے حقوق منوا کے چھوڑیں گے کہ وہ ہمیں برابر کا درجہ دیا جائے، ہمیں بھی اہمیت دی جائے، ہم بہت بڑی اکثریت ہے ہماری. تو انہوں نے پھر تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو برابر کا درجہ دیا جائے، برابر کی نمائندگی دی جائے. سپرو کی تجاویز پر ہر طرف سے لیدیں شروع ہو گئی، ظاہر ہے پھر ہندو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس زمانے کے بھولا بھائی ڈسائی نے نواب زادہ لیاقت علی خان سے بھی بعض امور پر مفاہمت کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی. 3 مارچ 1945 کو لارڈ ڈیول انگلستان پہنچے تاکہ مستقبل کے ہندوستان کا نقشہ تیار کیا جا سکے. وہ 4 جون کو واپس ہندوستان لوٹے اور 14 جون کو ایک نشری تقریر کے ذریعے انہوں نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا. یعنی وہ انگلینڈ گئے، وہاں سے ان کی حکومت سے کچھ تجاویز بنوا کے لائے کہ کس طرح ہندوستان کے مسائل کو حل کیا جائے. وہ انتظامی قسم کے معاملات تھے جن کے بارے میں کچھ وہ فیصلے کر کے آئے وہاں سے. شملہ کانفرنس جو تجاویز وہ لے کر آئے ہندوستان کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو ان پر غور کرنے کے لیے لارڈ ڈیول نے 25 جون کو شملہ میں ایک کانفرنس طلب کی، جس میں مندرجہ ذیل افراد کو دعوت دی گئی. آنے کے بعد انہوں نے انگلینڈ سے پلاننگ لے کے آئے وہ کر کے، اور پھر انہوں نے ایک کانفرنس طلب کی جس میں ان لوگوں کو دعوت دی. نمبر 1، وزارت ٹوٹنے کے وقت ہر صوبے میں جو وزیر اعظم تھا، پچھلی حکومت میں جو لوگ وزیر اعظم تھے ان کو دعوت دی گئی. نمبر 2، مرکزی اسمبلی کے کانگریس پارٹی، نیشنل پارٹی، یورپی گروپ کے رہنما اور مسلم لیگ کے زعما، انہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو بھی دعوت دی گئی. تیسرا، کونسل آف اسٹیٹ کی کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ کے رہنما، یعنی بڑی جو 2 پارٹیاں تھیں کونسل آف اسٹیٹ کی، کانگریس اور مسلم لیگ، ان کے لیڈرز کو بھی دعوت دی گئی. نمبر 4 کا، کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے گاندھی جی اور قائد اعظم کو بھی دعوت دی گئی. اور 5واں یہ کہ سکھوں اور اچھوتوں کا ایک نمائندہ، سکھوں کا بھی ایک نمائندہ شامل کیا گیا اس کانفرنس میں، اور اچھوت یعنی ہم جانتے ہیں ہندوؤں میں ایک اچھوت برادری ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک نمائندہ شامل کیا گیا. اس کانفرنس میں صرف دیول پلان کے پر گفتگو کرنے کے علاوہ کونسل بھی انہی قائدین کے مشورے سے تشکیل دی جانے والی تھی. اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے کانگریسی رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا، تاہم گاندھی جی نے اپنے بجائے ابوالکلام آزاد کا نام لکھوا دیا، کیونکہ وہی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے. کانگریس کا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. کانگریس یعنی اس وقت یہ چاہتی تھی کہ مسلمان پھوٹ ڈالی جائے تاکہ وہ آپس میں لڑ پڑیں اور پھر اکثریت پہ نہ آ سکیں جو انتخابات ہونے والے تھے. اس مقصد کے لیے ابوالکلام آزاد کو کانگریس کا نمائندہ بنا دیا گیا. ابوالکلام آزاد نے اس وقت جو ہے نا کانگریس کا نمائندہ بننا پسند کیا، اور ان کو پھر نمائندہ بنا بھی دیا گیا. خضر حیات خان ٹوانا پنجاب کے یونیسیف وزیر اعلیٰ دوسرے اہلکار بنے، یعنی پنجاب کے خضر حیات اور ٹوانا وغیرہ یہ بھی اس میں نمائندہ بنے کانگریس کے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونینسٹ پارٹی کے وہ بھی خلاف تھی مسلمانوں کے، ہندو اس میں اکثریت میں تھے، کو بھی نئی کونسل میں ایک نمائندہ نامزد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. مولانا آزاد نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. مولانا آزاد اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک نگیٹو رول ادا کر رہے تھے. انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحدہ نمائندہ جماعت ہے. وہ اس بات پہ اڑے رہے تھے کہ نہیں، کانگریس بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے.
مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرنے کا انکار کر دیا، نیز کانگریس کو پوری قوم کا نمائندہ قرار دیا اور ایک مسلمان رکن کونسل نامزد کرنے کا حق مانگا۔ قائد اعظم کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس لیے مسلمان ارکان مسلم لیگ ہی کی طرف سے نامزد ہوں گے۔ نیز انہوں نے مطالبہ کیا کہ چونکہ اقلیتی نمائندے ہمیشہ ہندوؤں کے ہم نوا ہوں گے، اس لیے اگر کسی مسئلے پر مسلمان ارکان کی اکثریت اختلاف کرے تو اس مسئلے کو دونوں کی تعداد سے طے نہ کیا جائے۔ مگر مولانا آزاد اس بات پر مصر رہے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ نہیں بلکہ پورے ہندوستانی قوم کی نمائندہ جماعت ہے۔ سرحد کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان ان کی پوری حمایت کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ لارڈ ڈیول نے اس پر فیصلہ دیا کہ کانگریس اپنے ارکان کی نمائندہ ہے۔ لارڈ ڈیول نے کونسل کی نامزدگی کے لیے یہ طریقہ کار مقرر کیا کہ ہر جماعت اپنے حصے کے ارکان سے 3 ناموں کا ایک پینل وائسرائے کو دے، وائسرائے ان میں سے جن کو پسند کریں مقرر کر دیں گے۔ قائد اعظم نے یہ تجویز قبول نہیں کی اور کہا کہ اس کے بجائے وائسرائے اور وہ مل کر مسلمانوں کے حصے کے 5 ناموں کا فیصلہ کریں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جو 5 گنجائش ہے وہ پوری مسلمان ہی مسلم لیگ سے لیے جائیں۔ وائسرائے نے اس پر اصرار کیا کہ مسلم لیگ 4 نام تجویز کرے اور 5واں شخص پنجاب سے لیے جائے اور وہ غیر لیگی ہوگا۔ وائسرائے اپنی بات پڑے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے یہ امر تسلیم نہ کرتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا کہ 5 مسلمان لیگ میں سے ہونے ضروری ہیں۔ نیز قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے یہ دستوری تحفظ بھی مانگا کہ اگر وہ کسی مسئلے پر اکثریت سے اختلاف کریں تو اس مسئلے کا فیصلہ 2/3 اکثریت سے ہونا چاہیے۔ لارڈ ڈیول نے دونوں مطالبات ماننے سے انکار کر کے 14 جولائی کو اعلان کر دیا کہ چونکہ مسلم لیگ اپنی شرائط کے سوا اور کسی طرح تعاون کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کانفرنس ناکام ہو گئی۔ یعنی آخر کار ان کو تسلیم کرنا پڑا لارڈ ڈیول کو کہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ الزام انہوں نے قائد اعظم پہ رکھ دیا، حالانکہ قائد اعظم اصولی بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جو نمائندگی کی گنجائش دی گئی ہے وہ مسلم لیگ سے لیے جائے، کہ مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ بہرحال لارڈ ڈیول اور کانگریس اس طریقے سے قائد اعظم کو پروپیگنڈے کا شکار بنانا چاہتے تھے۔ قائد اعظم اس بات کو بنیادی قرار دیتے تھے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ انہیں علم تھا کہ ایک دفعہ اس اصول سے انحراف ہوا تو کئی فصلی بٹیرے مختلف جماعتیں بنا کر سامنے آ جائیں گے۔ بالکل صحیح خیال تھا قائد اعظم کا کہ ایک مرتبہ کسی اور کو بھی نمائندگی دی گئی مسلمانوں کی تو پھر کئی جماعتیں پیدا ہو جائیں گی مسلمانوں میں، فصلی بٹیرے جن کو کہا گیا ہے، اور پھر یکجہتی باقی نہیں رہے گی اور مسلم لیگ ہار جائے گی۔ بالکل صحیح خیال تھا قائد اعظم کا۔ گاندھی، ابوالکلام آزاد اور کانگریسی رہنماؤں نے اس مرحلے پر لارڈ ڈیول کو اپنی طرف سے فیصلہ نافذ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وائسرائے کا فیصلہ قائد اعظم کے خلاف اور ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ قائد اعظم نے 14 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں بیان دیا۔ ان کا بیان تھا: دیول منصوبے کے آخری جائزے اور تجزیے میں ہم نے پایا کہ وہ ایک جال اور ایک پھندا ہے۔ میں نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جو تعداد دی گئی تھی ان میں کسی اور پارٹی کو شامل کر دینا ایک جال ہے، حقیقت میں ایک جال تھا، اسے پھوٹ پڑ جاتی اور مسلم لیگ کا زور ٹوٹ جاتا۔ اندازہ لگائیے قائد اعظم کی فہم و فراست کا کہ کتنا اچھی طرح وہ سمجھ گئے تھے ہندوؤں کو بھی اور انگریزوں کو بھی، اور کتنی ہوئے پھر وہ اس کے خلاف اسٹینڈ جہاں لینا تھا وہاں اسٹینڈ لیتے تھے، اور چاہے ان کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، چاہے ان کو آؤٹ کر دیا جائے اس مسئلے سے، لیکن وہ برابر اسٹینڈ لیتے تھے، بولڈ اسٹینڈ لیتے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے مسلمان قوم کے لیے حق خود ارادیت کی ضمانت اور مارچ 1940 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کا اعلان کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ مسلمان اقلیت یا فرقہ نہیں بلکہ قوم ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے جنگ کے دوران نازک صورتحال کے پیش نظر صرف اسی شرط پر عبوری کونسل میں شرکت کی حامی بھری تھی کہ ہماری تعداد تمام ہندو جماعتوں کے برابر ہوگی۔ یعنی جس کے لیے جن سیٹوں کے لیے جھگڑا ہوا تھا، ایک عبوری کونسل بنائی جا رہی تھی کہ جب تک انتخابات نہ ہو اس وقت تک یہ کونسل کام چلائے گی۔ لیکن قائد اعظم نے کہا کہ اگر عارضی طور پر ہم نے اس کو مان لیا تو آئندہ بھی پھر یہی چلتا رہے گا۔ بہرحال مسلم لیگ نے دیول منصوبہ مسترد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کانگریس عبوری حکومت کی وزارتیں فوراً حاصل کرنے سے محروم رہی، یعنی عبوری حکومت میں کانگریس کو پھر وزارتیں نہیں ملی۔ دوسری طرف دیول منصوبہ ترک کرنے سے بلا شبہ جناح اور مسلم لیگ کی حیثیت مستحکم ہو گئی، یعنی جو اتحاد تھا اور مضبوط ہو گیا مسلم لیگ کا اور جناح صاحب کا۔ اس سے ان مسلمانوں کی حیثیت کمزور ہوئی جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، یعنی کوئی تھوڑے مسلمان مخالفت کر رہے تھے، جیسے نام آئے مولانا عبدالکلام آزاد کا اور کچھ اور لیڈروں کا، تو ان کی حیثیت پہ کمزور ہو گئی۔ جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، خصوصاً پنجاب یونینسٹ پارٹی کے حیثیت کمزور ہو گئی، یعنی یونینسٹ پارٹی ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم بھی نمائندہ ہیں مسلمانوں کے، کانگریس ثابت کرنا چاہتی تھی ہم بھی نمائندہ ہیں، لیکن ثابت یہ ہو گیا کہ صرف مسلم لیگ ہی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ محض جناح ہی ایسے شخص ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے مسلمان اہل سیاست مسلم لیگ کی طرف جھک پڑے، پھر سارے مسلمان اسی طرف آ گئے، مسلم لیگ کی طرف، آپ کے مضبوط اسٹینڈ لینے سے قائد اعظم کے۔ عام انتخابات کا مطالبہ۔ قائد اعظم کو اندازہ تھا کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور 1936 کے انتخابات جیتے ہوئے مسلمان رہنما اب مطالبہ پاکستان کی مخالفت کر کے اپنی سیاسی موت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلم لیگ کونسل نے شملہ کے اجلاس ہی میں یہ مطالبہ دہرایا کہ ملک میں عام انتخابات جلد کروائے جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون کس کا نمائندہ ہے۔ مسلم لیگ نے پہ اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ اب آپ عام انتخابات کرا دیں پورے ہندوستان میں، تاکہ صاف پتہ چل جائے کہ کون نمائندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر ووٹوں سے پتہ چل جائے گا۔ ویسے اندازے جو لگا رہے تھے وہ سارے غلط تھے۔ مسلمانوں نے بر صغیر نے قائد اعظم کی اس جرات مندانہ طرز عمل پر مبارکباد کے تاروں اور خطوط سے انہیں خوب داد دی۔ جب قائد اعظم نے نئے انتخابات کے لیے تیاری کا حکم دیا تو مسلمان قوم مطلوبہ سرمایہ فراہم کرنے لگی اور مسلم لیگ کی تنظیم دن بدن زیادہ مؤثر اور زوردار ہوتی چلی گئی۔ لیگ کونسل نے نئے پارلیمانی بورڈ اور نئی ایکشن کمیٹی تشکیل دی اور قائد اعظم نے ملک گیر دورے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ برطانوی ہند کی حکومت نے اس بات میں وزن محسوس کیا کہ جن لوگوں نے 9 سال پہلے انتخابات جیتا، یعنی 1936 میں، وہ بدلے ہوئے حالات میں اپنے قوم کے نمائندگی کا حق نہیں رکھتے۔ اس لیے وائسرائے نے 31 اگست کو اعلان کر دیا کہ آئندہ موسم سرما میں عام انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ انتخابی مہم۔ اگلے چند ماہ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں مصروف رہیں۔ کانگریس نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ سے اب کوئی گفتگو شدید نہیں ہوگی، بلکہ مسلم عوام سے رابطہ قائم کر کے ان سے اپیل کی جائے گی کہ ملک کا اتحاد قائم رکھیں۔ کانگریس نے پالیسی یہ چینج کی کہ لیڈروں سے بات نہیں کریں گے، اب عام مسلمانوں کو اپروچ کریں گے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں کانگریس نے کئی تجاویز پر غور کیا جس سے مسلمان مطمئن ہو سکتے تھے۔ بعض ایسی تجاویز بھی پیش کی گئیں جنہیں 1929 میں کانگریس مسترد کر چکی تھی۔ گویا کانگریس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مسلمان کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہیں۔ قائد اعظم نے انتخابات کے لیے جو منشور دیا اس کے لب لباب یہ تھا۔ قائد اعظم نے انتخابات سے پہلے ایک منشور دیا، اس کا یہ تھا تفصیل کے 2 قومی نظریہ
پاکستان و ہندوستان کے لیے الگ الگ دستور ساز اسمبلیوں کا قیام اور پاکستان کی تشکیل یعنی 3 بنیادی نکات تھے اس میں. ایک تو 2 قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں الگ الگ قومیں، اور دوسرا یہ کہ الگ الگ ان کی اسمبلیاں ہونی چاہیے، اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان بھی بننی چاہیے. کانگریس نے اس کے برعکس ملک کے اتحاد کو برقرار رکھنے اور ایک قوم کے نظریے کا پروپیگنڈا کیا. قائد اعظم کا ارشاد یہ تھا کہ ہم ایسے دستور ساز اسمبلی، ایسی وفاقی حکومت اور ایسے آزاد یا عبوری حکومت کو قطعی تسلیم نہیں کریں گے جس میں مسلمان اقلیت کی حیثیت رکھتے ہوں. کانگریس کی طرف سے قائد اعظم سب سے بڑے ہلر باز اور بدترین جھگڑالو قرار پائے. ان کے جو مستقل مزاجی تھی اور اپنے اصولوں پر وڑے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے الٹا ان کو ہلر باز اور جھگڑالو قرار دے دیا قائد اعظم کو. مطالبہ پاکستان کو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنا تقیانوسی، رجس پسندی اور مذہبی بربریت کے الفاظ سے یاد کیا گیا، اور مسلمانوں کو الزام دیا گیا کہ یہ جو ہے نا ملک کو توڑنا چاہتے ہیں اور بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی بربریت پھیلانا چاہتے ہیں. اس طرح کے الزامات مسلمانوں پہ لگائے. کانگریس نے مومن گروپ، مجلس احرار اور شیعہ کانفرنس، جمعیت علماء ہند اور یونینسٹ پارٹی کا تعاون بھی حاصل کیا، لیکن اس کے سارے ہٹ کنڈے ناکام ہو گئے. مسلمانوں نے قائد اعظم کا جگہ جگہ شاندار استقبال کر کے قریہ قریہ مسلم لیگ کا پیغام پہنچا کر اس مثبت منصوبے کی حمایت کا ٹھوس ثبوت فراہم کیا جو قائد اعظم نے ان کے سامنے پیش کیا تھا. یعنی کانگریس نے چالاکی یہ کی کہ جو 2-3-4 گروپ تھے مسلمانوں کے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. مومن گروپ، مجلس احرار، شیعہ کانفرنس اور جمعیت علماء ہند اور یونینسٹ پارٹی، ان کو ملا کے ایک گروپ بنا لیا انہوں نے. انتخابات کے نتائج. دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات ہوئے. دسمبر 1945 میں سینٹرل اسمبلی کے انتخابات ہوئے. مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں. مسلم لیگ نے تمام کی تمام نشستیں جیت لیں، یعنی مسلمس کے لیے 30 سیٹیں ریزرو کی گئی تھیں جو ساری مسلم لیگ نے جیت لی. بہت سی جگہوں پر قوم پرست مسلمانوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں، یعنی دوسرے مسلم لیگ کے مقابلے میں آ رہے تھے ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئیں. کانگریس نے 57 نشستیں جیتیں. اکالی دل نے 2 سکھ نشستیں، 5 آزاد منتخب ہوئے اور 8 یورپی ان کے علاوہ تھے. کل نشستیں 102 تھیں. 11 جنوری 1946 کو مسلم لیگ نے یوم فتح منایا. اس موقع پر قائد اعظم نے اپنے بمبئی والی اردو میں تقریر کی. اس انتخابات کے قائد اعظم نے پورے اعتماد سے عارضی حکومت کے قیام کی مخالفت کی اور سوال کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہو چکی یعنی ورلڈ وار، تو مستقل انتظام کیوں نہیں کیا جاتا. انہوں نے پاکستان کو مطالبہ کرنے اور پاکستان کی الگ دستور ساز اسمبلی قائم کرنے کو مستقبل کے تمام فیصلوں کی بنیاد قرار دیا. صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی کی تفصیل حسب ذیل ہے. اس میں تھوڑی تفصیل دی انہوں نے. پنجاب کی 86 نشستوں میں سے 79 مسلم لیگ نے جیت لی. یونس پارٹی نے 20 جیتی اور اس کے علاوہ اکالی دل کانگریس کے ساتھ مل کر مخالف پاکستان وزارت بنائی. صوبہ سرحد میں 17 نشستوں پر مسلم لیگ کامیاب ہوئی اور 19 سرخ پوشوں نے حاصل کی. 11 ہندو نشست کانگریس کو ملی. وہ آزاد مسلمان کامیاب ہوئے، 2 آزاد مسلمان کامیاب ہوئے اور ایک اکالی سکھ بھی کامیاب ہوا. سندھ میں انتخابات کے قریب جی ایم سید نے مسلم لیگ کے خلاف بغاوت کر کے الگ جماعت بنا لی. جی ایم سید سندھ کے مشہور لیڈر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس وقت جو ہے نا مسلم لیگ کے خلاف کام کیا اور اپنی ایک الگ جماعت بنا لی، لیکن وہ صرف 4 نشستیں حاصل کر سکی. مسلم لیگ کو 28 نشستیں ملی. 3 نشستیں کانگریسی مسلمانوں اور 21 ہندو نشستیں کانگریس کو ملی. آسام میں 58 غیر مسلم نشستیں کانگریس کو اور تمام مسلم نشستیں مسلم لیگ کو ملی.
بنگال میں 119 مسلم نشستوں میں سے 113 مسلم لیگ نے حاصل کی اور کانگریس نے 87 نشستیں حاصل کی. جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں بھی مسلم لیگ کی کامیابی بہت نمایاں تھی. بہار میں 40 مسلم نشستوں میں سے 34 مسلم لیگ نے جیتی. 5 نشستیں مومنوں نے حاصل کی جو کانگریس کی طرفدار تھے اور صرف ایک کانگریس نے. یو پی کے 66 مسلم نشستوں میں سے 54 پر مسلم لیگ کامیاب ہوئی. مدراس میں 49 مسلم نشستیں تھیں، مسلم لیگ ساری جیت لی. سی پی میں مسلم لیگ نے 14 میں سے 13 مسلم نشستیں جیتی. اڑیسہ کی 4 نشستوں پر مسلم لیگ کامیاب ہوئی. ہندو اکثریت والے صوبوں میں کسی جگہ مخلوط وزارت قائم نہیں ہو سکی، سب جگہ کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئی. ان انتخابات سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور کانگریس ہندوؤں کی. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.